السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک سوال آیا ہے کہ سر کیا جنتی آپس میں بیٹھ کر باتیں کیا کریں گے، اور کیا وہ باتیں اسی طرح کیا کریں گے جیسا کہ ہم دنیا میں ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں؟ کیا دوست احباب اکٹھے ہوں گے اور باتیں کریں گے؟ اس پر قرآن کریم میں کوئی آیات آتی ہیں؟ دیکھیں، قرآن کریم میں ایک مقام پر جو سورہ الطور ہے، سورہ طور میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے اس کی طرف نشاندہی فرماتا ہے۔ سورہ الطور آیا نمبر 25 سے اگر آپ پڑھنا شروع کریں تو اس کی بعض تفصیلات میں آج آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، اور آپس میں سوال کرتے ہوئے ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہوں گے۔ یعنی سوال کرتے ہوئے، یعنی کہ جیسے دنیا میں ہم بات چیت کرتے ہیں نا، ایک دوسرے سے سوالیہ بات چیت کرتے ہیں، پھر دوسرا جواب دیتا ہے، پھر ایک سوال کرتا ہے، اسی طرح دنیا کی طرح بات چیت ہوا کرے گی۔ قالوا انا كنا قبل في اهلنا مشفقين، کہیں گے کہ بے شک ہم اس سے پہلے اپنے گھر والوں میں ڈرنے والے تھے۔ فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم، تو اللہ نے ہم پر احسان کیا اور ہمیں جہنم کی سخت گرم ہوا کے عذاب سے بچا لیا۔ انا كنا من قبل ندعوه، بے شک ہم اس سے پہلے دنیا میں اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ انہ هو البر الرحیم، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں، بے شک وہی احسان فرمانے والا اور مہربان ہے۔ تو اب جو ان آیات میں آیا نمبر 25 سے لے کے آیا نمبر 28 تک سورہ الطور میں، یہاں پر جو اسٹارٹ ہوتا ہے آیا 25 میں، جس میں اللہ فرماتا ہے وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، اور آپس میں ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہوں گے، تو اس آیت میں اور اس کے بعد آنے والی 3 آیات میں جس چیز کا خلاصہ بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ جنت میں جنتی ایک دوسرے سے دریافت کریں گے کہ وہ دنیا میں کس حال میں تھے اور کیا عمل کرتے تھے، اور کس بنا پر اللہ کی طرف سے نعمتوں سے سرفراز ہوئے۔ یہ دریافت کرنا اللہ کی نعمت کا اعتراف کرنے کے لیے ہوگا، نہ کہ ایک دوسرے کو آپ جو ہے وہ کے بارے میں وہ کہتے ہیں نا کھوج میں ہوں گے، نہیں، ایسی بات نہیں ہوگی۔ وہ اللہ کی نعمتوں کا ذکر کرنے بیٹھے ہوں گے، اور پھر وہ کہیں گے کہ بے شک ہم جنت میں داخل ہونے سے پہلے اپنے گھروں میں اللہ کے خوف سے اور اس اندیشے سے سہمے ہوئے تھے کہ نفس اور شیطان ایمان میں خلل کا باعث نہ بن جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم نیکیوں سے روک لیے جائیں، اور ایسا نہ ہو کہ کہیں ہم گناہوں میں پڑ جائیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم پہ یہ رحمت فرمائی کہ ہمیں نیک راستے پہ گامزن رکھا، ہماری مغفرت فرمائی، ہم پہ اللہ کا یہ احسان ہے، اور اس نے ہمیں جہنم کی سخت گرم ہوا کے عذاب سے بچا لیا۔ بے شک ہم دنیا میں اخلاص کے ساتھ پھر اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے اور اللہ سے جہنم کے عذاب سے پناہ مانگا کرتے تھے، اور بے شک یہ اللہ ہی کی ذات ہے جو احسان فرمانے والی ہے، مہربان ہے۔ جب کوئی اس کی عبادت کرتا ہے تو اسے ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور بہرحال یہ تفصیلات جو آپ سے ذکر کر رہا ہوں، یہ تفسیر جلالین میں بھی ہیں، تفسیر مدارک میں بھی ہیں، اور دیکھیں جہنم کی جو سخت ہوا ہے اس سے پناہ مانگنا چاہیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالی دنیا والوں پر انگلی کے ایک پورے کی مقدار گرم ہوا کے عذاب کو کھول دے تو زمین اور اس میں موجود تمام چیزیں جل جائیں۔ امام سیوطی در منصور میں اسی آیہ مبارکہ کے تحت اسے لاتے ہیں، جلد نمبر 7 صفحہ 634 پر۔ تو ہر مسلمان کو کیا چاہیے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں جہنم کی اس گرم ہوا سے پناہ طلب کرے۔ اچھا، اس سلسلے میں آپ سے چند ایک واقعات بھی شیئر کرتا چلوں۔ حضرت مسروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ اس آیہ مبارکہ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ کی تلاوت فرمائی، تو خوف کی وجہ سے یہ دعا مانگنے لگیں کہ اللہم من علینا وقنا عذاب السموم انک انت البر الرحیم، کہ اے اللہ ہم پر احسان فرما اور ہمیں گرم ہوا کے عذاب سے بچا لے، بے شک تو ہی احسان فرمانے والا اور مہربان ہے۔ یہ روایت مصنف ابن ابی شیبہ میں آتی ہے، کتاب الصلاح میں
حدیث نمبر 2۔ اچھی طرح حضرت عباد بن حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اس آیت فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم کی تلاوت فرما رہی تھیں آپ۔ یہ آیت تلاوت فرمانے کے بعد رک گئیں اور اللہ کی بارگاہ میں گرم ہوا کے عذاب سے پناہ مانگنے لگیں اور دعا کرنے لگیں۔ اس دوران میں بازار کسی کام سے گیا، جب اپنا کام پورا کر کے واپس لوٹا تو دیکھتا کیا ہوں کہ ابھی تک حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہا گرم ہوا کے عذاب سے پناہ مانگ رہی تھیں اور دعا کر رہی تھیں۔ یہ روایت بھی مصنف ابن ابی شیبہ میں آتی ہے، حدیث نمبر 3۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی سے ہمیں بھی عذاب جہنم سے اور عذاب قبر سے پناہ مانگنی چاہیے۔ اچھا، اس ضمن میں بعض تفصیلات کچھ اور بھی آتی ہیں جو میں آپ سے ذکر کرنا چاہتا ہوں، جیسے کہ امام بزار رحمۃ اللہ علیہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے تو وہ بھائیوں کے انتہائی مشتاق ہوں گے، یعنی کہ وہ ایک دوسرے سے ملنے کے لیے جنتی بھائی جو ہوں گے نا ان کے، چاہے وہ ان کے سگے بھائی ہوں یا کزنز ہوں یا جنتی بھائی ہوں یعنی مومن بھائی ہوں، ان سے ملنے کے لیے بڑے مشتاق ہوں گے، بڑے ایکسائٹڈ بھی ہوں گے، ان کے دے ول بی لوکنگ فارورڈ ٹوورڈ اٹ۔ تو اس کے بعد کیا ہوگا کہ اس کا پلنگ آئے گا، یہاں تک کہ وہ ایک دوسرے کے سامنے آ جائیں گے، یعنی جنتی اپنے اپنے پلنگوں پہ سواریاں کرتے ہوئے دوسرے جنتیوں سے ملنے جائیں گے۔ گویا دیز آر فلائنگ بیڈس، اڑنے والے، موو ہونے والے بیڈز ہیں جو ایک جنت سے دوسری جنت میں جنتیوں کو لے جائیں گے، اور پھر یہ جنتی جب بیٹھیں گے تو آپس میں باتیں کرنے لگیں گے، اور یہ بھی تکیے لگائے اور وہ بھی تکیے لگائے، یعنی آرام سے گفتگو ہو رہی ہوگی، کوئی اس کے اندر کوئی گرم بحث نہیں ہے بلکہ سکون والی گفتگو ہوگی، اور وہ حضرات اس طرح گفتگو کرنے لگیں گے جیسے کہ لوگ دنیا میں کرتے ہیں۔ تو ان میں سے ایک ساتھی ایک دوسرے ساتھی سے کہے گا کہ کیا تو جانتا ہے کہ کون سے دن اللہ نے ہماری مغفرت فرمائی؟ جس دن ہم فلاں فلاں مقام پر تھے اور ہم نے اللہ سے دعا مانگی تو اللہ نے ہماری مغفرت فرماتی۔ تو امام سیوطی الدر المنثور میں اس روایت کو لاتے ہیں۔ اچھا، اسی طرح عبد ابن حمید اور ابن منذر بیان کرتے ہیں کہ انا کنا قبل فی اہلنا مشفقین، اس کا مفہوم حضرت قتادہ نے اس طرح بیان کیا کہ بے شک ہم بھی اس سے پہلے دنیا میں اپنے اہل خانہ میں اپنے انجام کے بارے میں سہمے رہتے تھے۔ تو امام ابن منذر نے حضرت ابن جریج سے بیان کیا کہ عذاب السموم سے مراد آگ کا بھڑکنا اور جلنا ہے، اور امام ابن مردویہ نے ذکر کیا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث روایت فرمائی ہے کہ اگر اللہ عذاب سموم سے ایک پورے کی مثل اہل زمین پر کھول دے تو زمین اور جو کچھ اس میں ہے وہ سب جلا کے راکھ کر دے گی۔ اور اسی طرح امام عبد الرزاق نے، پھر امام ابن ابی شیبہ نے، ابن منذر نے، ابن ابی حاتم نے، امام بیہقی نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے وہ دعا بھی نقل کی ہے جو میں نے آپ سے مصنف ابن عبد الرزاق کے حوالے سے ذکر کی تھی، اور امام ابن ابی شیبہ نے، اور اسی طرح امام احمد نے الزہد میں، اور امام ابن منذر نے حضرت اسما والا واقعہ ذکر کیا جو میں نے آپ سے ذکر کیا، اور امام ابن جریر، ابن منذر اور ابن ابی حاتم حضرت عبداللہ ابن عباس سے یہ بیان کرتے ہیں کہ البر کا معنی لطیف، یعنی کہ بہت زیادہ مہربان ہے، کیونکہ ان آیہ مبارکہ میں جو الفاظ آتے ہیں نا کہ اللہ سبحانہ و تعالی البر الرحیم ہے، تو بر کا معنی نہایت رحم کرنے والا ہے، بہت مہربان ہے، بہت لطیف ہے۔ اور اسی طرح امام ابن منذر نے ابن جریج سے بیان کیا کہ البر کا معنی صادق، یعنی بہت زیادہ سچ بولنے والا ہے، یعنی جو اللہ نے تم سے وعدہ کیا ہے وہ پورا کرے گا۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ سورہ طور کی جو آیا ہے نا وہ ایک دوسرے کی طرف منہ کر کے ایک دوسرے کے احوال دریافت کریں گے، تو اس سے مراد یہ ہے کہ یا تو وہ قبروں سے نکلیں گے تو ایک دوسرے سے حال دریافت کریں گے، جنتی لوگ تو ایک دوسرے سے حال دریافت کریں گے، وہ تو جہنمی ہوں گے جو خطروں میں ہوں گے، جو خوف میں ہوں گے۔ اچھا، پھر ایک قول ضمن میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ جنت میں ایک دوسرے سے حال معلوم کریں گے اور کہیں گے کہ وہ دنیا میں اپنی عاقبت کے متعلق بہت فکر مند تھے، پریشان تھے، انہوں نے دنیا میں بہت محنت کی، مشقت کی، تھکاوٹ اٹھائی،
اللہ کی ذکر میں مصروف رہے، اللہ کا شکر ادا کرتے رہے، تو اللہ نے اس خوف سے ان کو اللہ نے اس دن خوف سے دور کر دیا۔ اور ایک قول یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے سے دریافت کریں گے کہ انہوں نے آخرت کے اس عظیم الشان مرتبے کو کیسے پا لیا۔ تو اس ہو سکتا ہے تینوں کانورسیشنز ہوں مختلف مقامات پر، اور یہ بھی کہ دنیا میں ہمیں اللہ کے عذاب کا خوف رہتا تھا، ہم اپنے گناہوں سے ڈرتے تھے کہ پتہ نہیں ہمارا کیا ہوگا، ہم تو اتنے گناہ گار ہیں، کہیں جہنم ہی میں نہ ڈال دیا جائے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائی، حالانکہ ہمیں امید بھی نہیں تھی کہ شفاعت ملے گی بھی کہ نہیں، یا پھر جو بھی ان کے ساتھ معاملہ ہو بہرحال ان کی مغفرت ہو جائے گی وہ، اور اس بات کا وہ اعتراف کریں گے کہ اللہ نے ہم پہ احسان فرمایا کہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لی، یعنی اللہ نے ہماری مغفرت فرما دی، ہم کو جنت عطا کر دی، اور دنیا میں ہمیں گناہوں سے توبہ کرنے اور نیک کام کرنے کی توفیق دی۔ اور اس آیت میں جو سموم کا لفظ ہے، جیسے میں نے آپ سے ذکر کیا، وہ دوزخ کا ایک نام ہے اور دوزخ کا ایک طبقہ بھی ہے، اور اس گرم ہوا کو جو جہنم سے چلے گی اسے بھی سموم کہا جاتا ہے۔ بہرحال تو یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے گناہوں پہ نادم تھے، شرمندہ تھے، اس لیے انہوں نے اللہ کے حضور معافی مانگی، تو اس لیے وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، وہ ایک دوسرے کی طرف رخ کر کے آپس میں حال پوچھیں گے، وہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر آپس میں باتیں کریں گے، اور دنیا میں ان کے اعمال و احوال کی بابت پوچھیں گے، تو جو بھی معاملہ ان کے ساتھ پیش آیا اس کو ذکر کریں گے، اور وہ کہیں گے کہ یقیناً ہم اپنے اہل و عیال میں اللہ سے ڈرتے تھے۔ اب اس میں ایک اور نقطہ بھی یاد رکھیں، یعنی وہ دنیا میں اپنے اہل و عیال میں جو رہتے تھے نا، تو وہ اپنے اہل و عیال کو بھولے نہیں ہیں، اس لیے تو مینشن کر رہے ہیں کانورسیشن میں کہ جب ہم اپنے اہل و عیال میں تھے، ہم اپنے بیوی بچوں میں تھے، تو ہم نے بیوی بچوں میں گم ہو کے اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہو گئے تھے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ لوگ پوچھتے ہیں نا بھئی اہل و عیال کا ذکر ہوگا نا، ذکر یاد بھی ہوں گے، ساتھ بھی ہوں گے۔ سورہ طور میں ذرا اوپر آ جائیں تو آپ کو اس کا ذکر بھی مل جائے گا کہ جہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو نیک لوگ ہوں گے انہیں ان کی اولاد کے ساتھ الحقنا بہم ذریتہم، تو ہم ان کی اولاد کو بھی ان کے درجے کے ساتھ ملا دیں گے اور ان کے اعمال میں سے کچھ کمی نہ کریں گے، یعنی کہ جس کا درجہ نیچا ہوگا اسے اونچے والے کے درجے میں ملا دیا جائے گا۔ اور امام سوری حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ مومن کی اولاد کو بھی مومن کے درجے میں سر بلند کر دے گا، خواہ وہ عمل میں اس سے کمتر ہو، تاکہ اس کو یعنی مومن کو اپنی اولاد کی وجہ سے آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب ہو۔ تو پھر انہوں نے قرآن کریم کی جو آیہ مبارکہ تلاوت فرمائی کہ والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم وما ألتناهم من عملهم من شیء۔ تو پھر ابن جریر اور ابن ابی حاتم نے بھی حدیث جو ہے وہ سفیان ثوری سے بیان کی ہے اور اسی طرح بیان کی۔ تو بہرحال اس کی تفصیلات ہم پہلے بیان کر چکے، اور پھر امام ابن ابی حاتم جو ہے حضرت عبداللہ ابن عباس سے اس آیہ کی تفسیر میں روایت کیا ہے کہ اس سے مراد مومن کی وہ اولاد ہے جو ایمان کے ساتھ فوت ہو، اگر ان کے آبا کے مراتب ان کے مراتب سے بلند ہوئے تو انہیں بھی اپنے آبا کے مراتب میں پہنچا دیا جائے گا، ان کے اعمال میں سے کوئی کمی نہیں کی جائے گی، جیسا کہ تفسیر ابن ابی حاتم میں یہ تفصیلات آتی ہیں، پھر تفسیر طبری میں یہ تفصیلات آتی ہیں، بہرحال اور دیگر کتب حدیث میں بھی آتی ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہاں یہ ہے کہ وہ اپنے اہل و عیال کو بھی نہیں بھولیں گے، اپنے دوستوں کو بھی نہیں بھولیں گے، اور اسی طرح لوگ کہتے ہیں کہ بھئی پھر تو وہ دنیا کی یاد جو آئے گی تو اس سے غمگین ہو جائیں گے۔ نہیں، غمگین نہیں ہوں گے، وہ اللہ کے احسان مند ہوں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے معاملے تو ایسے نہیں تھے پر تو نے خاص کرم کیا، فمن اللہ علینا، وہ کہیں گے کہ اللہ نے ہم پہ احسان فرمایا، ووقانا عذاب السموم، اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لیا، اللہ نے ہم پر یہ احسان کیا ہے، تو وہ اللہ کے احسان مند ہوں گے، انہیں کوئی غم کوئی ملال نہیں ہوگا، وہ دکھی نہیں ہوں گے ان باتوں کو یاد کر کے کہ جو ان کے ساتھ دنیا میں جو غلط چیزیں ہوئی ہوں جس کے اوپر انسان کا دل دکھتا ہے نا، اس کے اوپر ان کے اوپر ایسی کوئی بات نہیں ہوگی۔ تو اس لیے حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ یا تو یہ جب قبروں سے اٹھیں گے تب کانورسیشن کریں گے، یا پھر جنت میں یہ کانورسیشن کریں گے، یا ایک دوسرے کو کہیں گے کہ تو اس بلند مقام پر کیسے پہنچا، ہمیں بتا تو صحیح کہ تو نے ایسے کون سے نیک کام کیے تھے۔ تو
ہر مسئول اپنے سائل سے یہی بات کرے گا. یعنی ہم دنیا میں اللہ کے عذاب سے ڈرا کرتے تھے. قالوا انا كنا قبل فی اہلنا مشفقین فمن اللہ علینا، پھر اللہ نے ہم پہ احسان کیا، ہمیں ہدایت دی. تو میں سمجھتا ہوں اتنی تفصیل میں جانے کا یہاں مقصد یہی ہے کہ آپ کے سامنے یہ بات واضح کر دی جائے کہ وہاں باتیں بھی ہیں، کانورسیشنز بھی ہیں آپس میں، اور وہ سارے معاملات ہیں. وما علینا الا البلاغ.